بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب صلاة الکسوف۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے نماز کسوف کے بارے میں۔ احادیث میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کاف کے ساتھ جو کتاب والا کاف ہے، ڈنڈے والا، کسوف، اور ایک خا کے ساتھ جس سے خود اور خدا لفظ نکلتے ہیں، خا۔ ایک ہے کسوف اور ایک ہے خسوف۔ یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں۔ سورج کا گرہن لگنا یا چاند گرہن، اس کو یہ کسوف اور خسوف کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ کسوف کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے اور خسوف کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، لیکن یہ فرق درست نہیں ہے۔ چاند اور سورج کا گرہن لگنا، اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری سوچیں پائی جاتی ہیں، اور یہ سوچیں اس وقت بھی پائی جاتی تھی جب پیغمبر علیہ السلام موجود تھے، لیکن آپ نے ان غلط عقائد اور نظریات کا رد بھی کیا تھا۔ اس باب کی، اس عنوان کی پہلی حدیث عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بڑے کبار صحابہ میں شامل ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں شامل ہیں، اور حضور علیہ السلام کو ان کے اوپر کامل ایمان، یقین اور اعتماد تھا۔ آپ علیہ السلام جنگ کے دوران، جنگ کے موقع پر فجر کے وقت اندھیرے میں قضائے حاجت کے لیے گئے تو ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ تو انسان جنگ میں اور اندھیرے میں اور اکیلے حضور اور مغیرہ تھے رضی اللہ عنہ، اپنا باڈی گارڈ یا اپنا ہم سفر یا اپنا ساتھی یا اپنا معاون کس کو رکھتا ہے؟ جس پہ شک ہو، یا جس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو، جس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی ذہنی پریشانی ہو؟ نہیں، جس پر یقین ہوگا کہ یہ میرا ہمدرد ہے اور میرا خیر خواہ ہے اور مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، اور آپ کے سپاہی اور باڈی گارڈ بھی تھے، اور آپ کے معاون بھی تھے۔ اور پھر قضائے حاجت پر گئے، انہوں نے پانی وغیرہ پیش کیا، وضو بھی کروایا، اور جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو اتنے نبی علیہ السلام کی خدمت گزار تھے تو کہتے ہیں فَأَحْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْ۔ مغیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نیچے جھکا تاکہ میں حضور کے پاؤں میں جو موزے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اتار دوں، حضور پاؤں دھو لے۔ اور دیکھیں کس قدر آپ کے تابع اور خدمت گزار تھے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، حضور ان کے نبی بھی تھے اور استاد بھی تھے،
اور مغیرہ رضی اللہ عنہ امتی صحابی بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، اور وہ اپنے استاد کا کس قدر ادب اور احترام کرنے والے۔ اور بھی دوسرے مواقع پر جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا نا، تو کفار کی طرف سے وہ مذاکرات کرنے کے لیے کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے، تو ان میں ایک آئے تھے جس کا نام عروہ بن مسعود الثقفی تھا، بعد میں وہ صحابی بنے رضی اللہ عنہ، اور وہ حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے تھے، جس طرح ہم بھی کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مغیرہ کے اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور انہوں نے تلوار کا دستہ اس عروہ کے ہاتھ پہ مارا، اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چل اپنا ہاتھ پیغمبر کی داڑھی سے پیچھے کر۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن ایسے ہاتھ لگاتا لگاتا حضور کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس وقت بھی حضور کا دفاع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی گارڈ اور قریبی ساتھی کون تھے؟ یہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ افسوس ہے کہ آج اس صحابی پر طعن کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ ان کو بڑے بد تہذیبانہ اور برے القاب اور برے انداز کے ساتھ پکارتے ہیں، حالانکہ یہ جید صحابی ہیں اور کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انکسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گرہن والا ہوا۔ یوم مات ابراہیم، جس دن فوت ہوئے تھے ابراہیم، نبی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا ابراہیم، وہ ابراہیم تقریباً 1.5 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو جس دن فوت ہوئے نا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب لوگوں کو غلط عقیدہ بنانے کا موقع مل گیا، بس لوگوں کو تو کوئی موقع چاہیے کہ ہم اپنی سوچ غلط ڈیولپ کریں۔ تو لوگوں نے کہہ دیا ہاں انکسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم کی موت اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سانحہ کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے آج تو سورج کو بھی گرہن لگ گیا، یعنی سورج بھی اداس ہو گیا، سورج پر بھی غم آ گیا، اور سورج کے اوپر بھی گرہن اس وجہ سے لگ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہ نہیں کہا کہ ہاں یار دیکھیا واقعتاً ہمارے اوپر کتنا غم ہے۔ ہمارا نا کوئی اچانک کوئی کام ہو جائے نا اور کوئی اس طرف توجہ دلا دے تو ہم کہتے ہیں ویکھیا کم ساری آخر ویلی ہوئے، سارا مقام ہے معاملہ۔ یہاں کوئی بکرا ہو نا اور اچانک سے اس کا رنگ کوئی اس طرح کا ہو جائے یا اس میں کوئی نشان اس طرح کا بن جائے تو پھر بس وہ بکرے والے کی موجے موجے ویکھیا اے تے اللہ لکھے ہے، اے تے محمد لکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایویں روٹی پکاندیا اتوں تھوڑی جی جل جائے، ذرا اس طرح دا سٹائل بن جائے تو کہ ویکھیا اوے روٹی تے اللہ دا نام لکھا گیا، تو وہ پھر اپنے آپ کو بڑا۔ حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا ہاں میرا بیٹا فوت ہوا تو انسانوں کو تو غم ہی تھا، سورج کو بھی غم آ گیا اور اس پر بھی یہ سیاہی چھا گئی، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فوراً کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، 2 نشانیاں ہیں اللہ کی، اور بھی کئی نشان، ان میں سے 2 یہ ہیں لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر ان کو گرہن نہیں لگتا، نہ کسی کی موت پر اور نہ کسی کی پیدائش پر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسمی تبدیلیوں سے یہ بات اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بس اوقات کوئی فوت ہوتا ہے تو بارش ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں دیکھیں آسمان بھی رو رہے ہیں زمین بھی رو رہی ہے، یہ ہم کہہ دیتے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جب بارش نہیں اس وقت آسمان نہیں رویا. بسا اوقات کوئی موسم خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر کسی کی وفات پر تو کہتے ہیں یہ معاملہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. یہ موسمی تبدیلیوں کا انسان کے نیکی بدی یا جینے مرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر ان کو گرہن نہیں لگتا. تو پھر کیوں لگتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، جب تم یہ دیکھو نا کہ سورج کو گرہن لگ گیا یا چاند کو گرہن لگ گیا، فَصَلُّوا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، اللہ سے دعائیں بھی مانگو اور نماز بھی پڑھو. سورج کے گرہن لگنے پر، چاند کے گرہن لگنے پر کام کیا کرنے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی. کتنی دیر؟ حتیٰ تنکشف، حتیٰ کہ وہ صاف ہو جائے، حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جائے. تو یہ نماز اور اللہ سے دعا لمبی دیر تک کرنی ہے. ایک روایت میں تنکشف ہے اور ایک بخاری میں حتیٰ تنجلیہ، حتیٰ کہ یہ روشن ہو جائے، صاف ہو جائیں، روشن ہو جائیں، جس طرح پہلے تھے وہ اپنی اس حالت میں آ جائیں. اب یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ ہمارے معاشرے میں نا اس نماز کے بارے سے سوچ فکر ہی ذرا کم ہے اور اس پر عمل بھی ذرا کم ہے. حالانکہ یہ سوچ فکر ہونی چاہیے، اور اگر پتہ چل جائے اور نظر آ جائے، ایک ہے فلاں ملک میں نظر آئے گا، تو آپ یہاں اس کی نماز شروع نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں ہے کہ جب تم دیکھو ان کو کہ لگا ہوا ہے، جب علم ہو یہ نہیں کہا، جب تم ان کو دیکھو کہ ان کو گرہن لگ چکا ہے اور گرہن نظر آ رہا ہے، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، تو پھر تم نماز پڑھو اور اتنی دیر تک نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرو اور خوب دعا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے ہیں. یہ نماز عام نماز کے طریقے سے ذرا ہٹ کر ہے. جس طرح عید کی نماز کا آغاز یعنی رکعت کا آغاز جو ہے عام نماز سے ذرا ہٹ کر ہے، تو یہ نماز بھی عام نمازوں سے ذرا ہٹ کر ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں اپنی قرات اونچی آواز میں کی. ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ نماز ظہر عصر کی نماز کی طرح نہیں ہے، یہ نماز مغرب عشاء اور فجر کی نماز کی طرح ہے، یعنی اس میں قرات بلند ہوگی. فَصَلَّى 4 رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں لیکن 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور 4 ہی سجدے کیے. 4 رکوع اور 4 سجدے. عام طور پر 2 رکعات میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2، اور اس میں 4 رکوع اور 4 سجدے. اس کا مطلب سجدوں میں اضافہ نہیں ہوا، رکوع میں اضافہ ہوا ہے. متفق علیہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس کے لیے جمع کیسے کیا جائے گا؟ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا جو گلی محلوں میں چکر لگا رہا تھا اور ساتھ یہ آواز دے رہا تھا الصَّلَاةُ جَامِعَةً الصَّلَاةُ جَامِعَةً الصَّلَاةُ جَامِعَةً، نماز جمع کرنے والی ہے، نماز اکٹھا کرنے والی ہے، نماز تمہیں بلا رہی ہے، آ جاؤ.
تو اس طرح اعلان ہوا تو جمع ہوئی۔ آج کل کے اعتبار سے گلی محلوں میں تو مشکل ہے، مسجد میں نماز کے بعد اعلان ہو سکتا ہے، اسپیکر میں اعلان ہو سکتا ہے کہ کسوف کی گرہن کی نماز پڑھی جائے گی، تمام دوست احباب تشریف لے آئیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی، فقام قیاما طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ۔ اللہ اکبر، غور طلب کلمات ہیں۔ آپ نے نماز کا آغاز کیا، پہلا قیام، رکوع سے پہلے آپ نے فاتحہ پڑھی اور نماز میں قراءت شروع کر دی، اتنی لمبی قراءت کی جیسا کہ سورۃ بقرہ کی قراءت ہوتی ہے۔ اب سورۃ البقرہ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کتنے سپارے ہیں؟ تقریباً 2.5 پارے ہیں، 2.5 سپارے ہیں تقریباً۔ تو ہمارے ہاں تراویح کتنی ہوتی ہیں؟ 8 تعداد ہوتی ہے تراویح کی، تو اس میں زیادہ بھی پڑھا جائے تو کتنا پڑھا جاتا ہے؟ 1 پارہ، وہ نماز کے ساتھ ملا کر 1.25 پارہ کر لیتے ہیں۔ عام طور پر 1 پارہ 8 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ایسا ذرا تیز تیز پڑھنا، ذرا جلدی جلدی کرنا، تھک جاتے ہیں۔ تو وہاں 8، یہاں 1 میں پہلے قیام میں رکعت کے پہلے حصے میں اتنی لمبی قرات کی جتنی سورۃ بقرہ کی تقریباً 2.5 سپارے پر تھی۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع بھی بہت لمبا کیا، وہ 3 4 7 مرتبہ والی تسبیحات نہیں، لمبا، خوب لمبا رکوع کیا۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے نا، آپ کا قیام اور آپ کا رکوع تقریباً برابر ہوتا تھا، آپ کا قیام اور آپ کا رکوع تقریباً، یوں سمجھ لیں یہ بھی 19-20 کا فرق تھا، رکوع بھی اتنا ہی لمبا۔ ثم رفع، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، تو پھر لمبا قیام کیا۔ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی تھی، وہ پڑھ لی، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، رکوع سے اٹھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ پہلے رکوع سے بھی سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن عام نماز میں سمع اللہ کہنے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا پڑھتے ہیں، اس میں پھر قرآن کی تلاوت اور ہاتھ باندھ دیے اور لمبا رکوع قیام، لیکن وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، چھوٹا تھا، ہم سمجھنے کے لیے کہہ لیتے ہیں، اس میں 2.5 پارے پڑھے، اس میں سمجھ لیں 2 پارے پڑھے، پہلے سے تھوڑا سا کم ہو گیا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے رکوع کیا اور خوب لمبا رکوع، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، لیکن پہلے رکوع سے تھوڑا سا کم تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس رکوع میں 2 پارے کے برابر رکوع کیا، کیونکہ قیام 2.5 پارے کے برابر اور رکوع 2 پارے کے، اور اس کا رکوع کیا ہو جائے گا؟ تقریباً 1.5 پارہ پڑھنے کے برابر رکوع ہو جائے گا۔ اب اس 1 رکعت کا اندازہ لگائیں کتنی لمبی ہوگی۔ پہلے رکوع کے پہلے حصے میں، پہلے رکوع سے پہلے تقریباً 2.5 پارے، اور پہلے رکوع کے بعد پھر تقریباً 2 پارے، کتنا ہو گیا؟ 4.5 پارے تقریباً۔ اب دونوں رکوعوں کے بھی تو تقریباً کتنے پاروں کا ہو گیا؟ 8 پارے کے قریب۔ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں کہ پھر سجدہ بھی خوب لمبا کیا،
خوب لمبا سجدہ، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فقام قیاما طویلا، اب دوسری رکعت میں بھی لمبا قیام، لیکن وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، یہ پہلے قیام سے ذرا کم تھا، یوں سمجھے اس میں بھی 2 پارے ہی پڑے ہوں گے۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، لیکن پہلی رکعت کے پہلے رکوع سے یہ کم تھا۔ ثم رفع، پھر آپ نے سر اٹھایا، فقام قیاما طویلا، آپ نے پھر لمبا قیام کیا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، اور یہ اب اس پہلے قیام سے تھوڑا تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، یعنی ہر مرتبہ پہلے سے تھوڑا تھوڑا کم کرتے جانا ہے۔ یوں سمجھے اگر پہلے رکوع میں، مثال کے طور پر پہلے رکوع میں 300 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا تھا تو دوسرے میں 250 مرتبہ ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت میں پہلے رکوع میں 250 مرتبہ ہو جائے گا اور دوسرے رکوع میں 200 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی کم کرتے جائیں گے، لیکن یہ کم بھی دوسری نمازوں کے مقابلے میں کم نہیں، بہت لمبا تھا۔ ثم رفع راسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم انصرف، پھر جب 2 رکعتیں آپ پڑھ کے فارغ ہوئے، وقد تجلت الشمس، اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا اور اس کا گرہن ختم ہو چکا تھا۔ فخطب الناس، پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور وعظ و نصیحت کی، تو یہ 3 کام ہو گئے، ایک خطبہ، ایک نماز، اور تیسرا دعا۔ جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو یہ 3 کام یہاں تک ثابت ہوئے۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم کی ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، سورج کا گرہن ختم نہیں ہوا، پھر 2 پڑھا دی، گرہن ختم نہیں ہوا، پھر 2 پڑھا دی، پھر کتنی پڑھانی پڑی؟ صلی حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکوع کر دیے، 4 رکعات میں آپ نے 8 رکوع کر دیے، 4 رکعتیں اور 8 رکوع کر دیا، یعنی 4 رکعات تک چلے گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی 6 رکعات ب4 سجدات، ایک مرتبہ آپ نے 4 سجدے اور 6 رکوع کر دیے، یعنی ایک رکعت میں کتنے رکوع ہو گئے؟ 3 رکوع ہو گئے، پھر اگلی رکعت میں 3 رکوع ہو گئے، یہ کتنے طریقے ہو گئے؟ 3۔ پہلا طریقہ رکعتیں 2 ہوں گی، رکوع 4 اور سجدے بھی 4۔ دوسرا طریقہ رکعتیں کتنی ہوں گی؟ 4 ہوں گی اور رکوع 2 ہوں گے ان میں۔ اور تیسرا طریقہ رکعتیں تو پھر 2 ہی ہوں گی لیکن رکوع کتنے ہوں گے؟ 3 رکوع ہو جائیں گے۔ اور ابو داود میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صلی فرکع 5 رکعات، آپ نے 5 رکوع کیے، وسجد سجدتین، اور سجدے 2 ہی کیے، یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع بھی ثابت ہو گئے، ایک رکعت میں 3 رکوع بھی ثابت ہو گئے، اور ایک رکعت میں 5 رکوع بھی ثابت ہو گئے۔ وفعل فی الثانیۃ مثل ذلک، اور آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ جتنے اس کا لمبا عرصہ ہو اتنی نماز کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ رکعات کی تعداد 2 سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صدقہ کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ جب آپ خطبہ دیتے نا تو پھر آپ یہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے بھی یہ مصیبت اور آزمائش ٹل جاتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام اس وقت غلاموں کو
آزاد کرنے کا بھی حکم دیتے تھے، تو اس موقع پر یہ کام کرنا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کچھ اس کے بارے میں غلط سوچیں بھی پروان چڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک تو یہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے، جب سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے نا، تو جو بندہ اس کے دوران گر گیا یا چوٹ لگ گئی نا جس کو، وہ پھر کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ سورج یا گرہن لگے گا، اس کو دوبارہ گرا دو تو صحیح ہو جائے گا، یہ معاشرے میں۔ اور یہ بات تو اکثر ہے، یہ پچھلے دنوں میں بھی چاند کو گرہن لگا تو ایک آدمی نے مجھے فوراً فون کیا، کہتا ہے کہ میرے گھر والی امید کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دینی ہے، تو وہ میرے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو نے ساری رات سونا نہیں ہے۔ رات کو اگر گرہن لگا ہے تو میری بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے ساری رات سونا نہیں ہے، تو کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو میں نے بتایا ایسی کوئی شرعی بات نہیں ہے، چلتی پھرتی ایسی بہت باتیں ہیں لیکن شرعی بات ایسی نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اور سوچ یہ ہے کہ جو عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے وہ اس کی طرف دیکھے گی نہیں، اگر اس نے دیکھا تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام بندہ بھی اس سورج کو نہ دیکھے ورنہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی کی موت پر لگتا ہے، نہ کسی کی زندگی پر لگتا ہے، نہ کسی مرد کے لیے کوئی پابندی ہے، نہ کسی عورت کے لیے کوئی پابندی ہے۔ ایک سیلون والا نائی جو بال وغیرہ کاٹتے ہیں، اس کا فون مجھے آ گیا اور وہ کہتا ہے قاری صاحب آج لگنا ہے سورج گرہن، تو میرے گھر والے امید کے ساتھ ہیں، تو میرے محلے والے اور خاندان کہہ رہے ہیں کہ تو بھی کام کرنے کے لیے نہ جا، جس کے گھر والوں کو ہو اگر اس کا خاوند بھی کام کرنے کے لیے چلا جائے تو پھر ان کو نقصان ہو جاتا ہے، تو میں آج دکان بند رکھا۔ میں نے کہا دیکھ لو، تم لوگوں کی باتوں میں آ کر تو پوچھ رہے ہو کہ یہ آج کام کروں کہ یا نہ کروں، تو جب پیغمبر تمہیں منع کر رہے ہیں اے والا کام نہ کر، تو وہ نہیں پوچھ رہا، وہ نہیں مسئلہ پوچھتا کہ اے قاری صاحب کراں کہ نہ کراں، گناہ تو نہیں ہوئے گا۔ جب دنیا نے جو سمجھایا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے ہے کہ عورت کو گھر میں بٹھانا ہی بٹھانا ہے، بندہ بھی کام کوئی نہ کرے کیونکہ ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں چلتی پھرتی باتیں ہیں، صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ ڈرانا کیا ہے؟ سورج اور چاند کا نظام ہے، چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، اور جب درمیان میں زمین آ جاتی ہے تو اس پر روشنی پوری نہیں پڑتی، اور سورج کی روشنی اپنی ہے لیکن جب اس کے اور ہمارے درمیان زمین آ جاتی ہے، چاند آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت بھی اس کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نظام دکھانا چاہتا ہے، پوری انسانیت مل کر چاند تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور نہیں کر سب چاندتے تھے گئے نہیں، انہوں نے تو جھنڈا بھی لایا ہے، دیکھا نہیں آپ نے، اور وہ حرکت بھی کرتا ہے، حالانکہ اوپر ہوا آکسیجن، لیکن ان کا جھنڈا وہاں۔ یہ بھی نا دنیا کے جو ٹاپ 10 کے جھوٹ اکٹھے کیے جائیں نا، ان میں ایک بلنڈر یہ بھی ہے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، نہیں پہنچ سکتے یہ چاند پر، اور نہیں پہنچ سکتے سورج پر۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دونوں بڑی مخلوقات ساری انسانیت کی پہنچ سے باہر ہیں، لیکن وہ اللہ ہے، جب چاہے جیسے چاہے ان کو موڑ سکتا ہے، ان کو چلا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں، انسان کی پہنچ سے باہر ہے، اللہ کے اختیار اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ چاہے تو روشن کر دے، چاہے تو ان کی روشنی کو چھین لے، چاہے تو وہ تمہیں دکھا دے، چاہے تو نہ دکھائے۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی بڑائی اور اپنا کنٹرول اور اختیار تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوقات پہ اللہ کا کنٹرول اختیار ہے،
تو سیدھے شے ہی کوئی نہیں. تو اس واسطے تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اس موقع پر غلام آزاد کرنے، صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دیتے، لمبی دعا کرواتے اور پھر یہ لمبی نماز پڑھاتے. اصل کرنے والے یہ کام ہیں کہ جب بھی سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو دعائیں کی جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ اگر غلامی کا نظام ہو تو غلاموں کو آزاد کیا جائے. یہ نماز کے مختلف طریقے ہیں، جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.